فخر السادات علی نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سیدھا ہاتھ چاہے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج ایک نعرہ ذرا بڑھاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبھی کفار پر غالب ابو طالب، ابو طالب، دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کر سبھی کفار پر غالب آواز دانی چاہیے، کم از کم ماہی تک آواز اچھا ہے رہا جانے کو دیو دو یاد چاہیے سینے میں زون آئی سبھی کفار پر غالب آئے۔ وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه پیار و محبت سے پڑھیے۔ اس سردی کے ماحول میں بھی وہ آواز بلند درود پاک پڑھنا جان کو بھی حرارت بخشتا ہے، ایمان کو بھی حرارت بخشتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سٹیج پہ تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء حق، اہل سنت اور علماء نے سید ابرار، فدایان آل بیت اطہار، اسیران محبت صحابہ کرام اور وابستگان غلامان اولیاء نامدار، ادب خوردگان نگاہ محبت، برادران دین و ملت، آج کی یہ عظیم الشان فقیر المزاج کانفرنس یہاں کے آل محلہ، آل محبت، رمیز بھائی اور ان کے ساتھ بہت سارے آل پیار آل محبت ہیں، انہوں نے مل کر سجائی نہیں بلکہ اس کانفرنس کے بہانے اپنے دل کی دنیا کو سجا دیا ہے، اپنے ایمان کی دنیا کو جلا بخشی ہے۔ کافی خطابات اس کانفرنس میں ہونے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں اسی پنڈال میں انشاءاللہ العزیز 4 خطابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک سیدنا مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شان، مقام، عزت، عظمت اور آپ کی ولایت و امامت و طہارت و سیادت پر ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز خطاب فخر آل رسول، نازش اولاد بطول، ذکر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی پر ہوگا،
یہ خطاب انشاءاللہ میرے آقا و مولا، میرے بانی و وارث، میری سر کا تاج، جن کی خیر اور خیرات میری جولی میں ہے، شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلہ، قطب ربانی، شہباز مکانی، غوث سمدانی، پائیدار اقلیم روحانی ایمانی، میرا مرشدین السید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بارگاہ غوثیت مقام میں بھی نظر ہمیں محبت پیش کیا جائے گا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے حصے میں جو موضوع آیا ہے وہ معین بے کساں، خواجہ خواجگاں، مفخر چشتیاں، منبع عارفاں، سالار قافلہ عارفاں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الملت والدین عطائے رسول خوشبوئے اولاد رسول حضرت سیدنا خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری قاظمی رحمت اللہ تعالیٰ۔ آپ کے حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا اور بہت مختصر وقت میں کروں گا۔ آج جگہ جگہ آل محبت مولا کائنات کی بزم نور سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی جگہ پر حاضری کا موقع میسر ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، البلد سر لعبی ہے کہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز اتنے سخی ہیں، لجپال ہیں، بندہ پرور ہیں، غریب نواز ہیں۔ کائنات کے کسی غریب کا کسی دھرم سے تعلق ہو، آنا خواجہ کی چوکھٹ پہ اس کا کام ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو غنی کر دینا یہ میرے خواجہ غریب نواز کا کام ہے۔ خواجہ سے کائنات خیرات لے رہی ہے، منگتے بھیک لے رہے ہیں، بیکاری جولیاں بن رہے ہیں۔ بس خواجہ غریب نواز کی شفقتوں کو اور محبتوں کو اور عطاؤں کو، اداؤں کو، وفاؤں کو اور سخاؤں کو دیکھ کر یہ بات تو آسانی سے طے ہو جانی چاہیے، اتنی صدیوں بعد جس علی کا بیٹا اتنا سخی ہے، اللہ ہی جانے وہ علی خود کتنا سخی ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی یہ ذہن نشین کر لیجئے، وہ کربلائے معلیٰ ہو، وہ کاظمین شریفین ہو، وہ مشہد مقدس ہو، وہ بغداد پاک ہو، وہ لاہور کی سرزمین ہو، وہ اجمیر کا آستانہ ہو، وہ صابر پیا کلیری کی چوکھٹ ہو، وہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرکز محبت ہو، وہ محبوب الہی کی دہلیز نور ہو، وہ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شاہ نقشبند کی چوکھٹ ہو، وہ جناب حضرت کے مطابق سید شہاب الدین سورفردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہو، بری سرکار کا دربار ہو یا گولڑے کے تاجدار کا آستانہ ہو، ان مزارات میں جتنے بھی لیٹے ہیں یہ سارے علی کے روحانی بیٹے ہیں۔ اب بتاؤ کائنات میں جن کی اولاد اتنی سخی ہے، روحانی اولاد اتنی سخی ہے، ان کے کریم آقا خود کتنے سخی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہو، کسی ایک محض فرد کا نام نہیں، ایک انجمن کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ ارے ہم تو ماننے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں لاڑ نکالے باس رائے ہند
بن کر آیا اور اس نے اپنی خود نوشت پرسنل ڈائری لکھا. توجہ آپ میری طرف فرمائیں گے. اس نے اپنی پرسنل ڈائری میں خود نوشت میں لکھا اور نے کہا میں نے پورے سب کنٹیننٹ کو دیکھا, پورے برے صغیر کو دیکھا, میں نے برے صغیر میں ایک قبر کو دیکھا کہ وہاں برے صغیر میں حکومت نہ ہندوؤں کی ہے, نہ انگریزوں کی ہے, نہ سکھوں کی ہے, نہ پارسیوں کی ہے, نہ مجوسیوں کی ہے اور نہ ہی مغلوں کی ہے. میں نے دیکھا برے صغیر میں ایک اجمیر میں ایک قبر ہے جو سارے برے صغیر پر حکومت کر رہی ہے. پوچھا گیا وہ قبر والا کون ہے؟ اس کے بعد دنیا اسی کو غریب نواز معین الدین اجمیری کہتی ہے. غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کہتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں مجھے خود 2011 میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدس میں اجمیر شریف جانے کا موقع ملا اور اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک نشست میں بیان کرنے کا بھی موقع ملا. میں آپ سے صرف یہ 2 بات کرنا چاہتا ہوں جو میرا اپنا مشاہدہ ہے. اس دوران اس 2011 میں جو اعداد و شمار جاری کیے گئے تو پتہ چلا کہ 8 لاکھ زائرین خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدس میں آئے. بلند دروازے سے جو ہی امپائر نکلے میں نے دیکھا جس طرح مسلمان آتے ہیں ہندو بھی دیوانہ مار آ رہے ہیں, سکھ بھی آ رہے ہیں. میں نے آج رائے تفنن ایک ہندو کو کہا, میں نے کہا ہم آتے ہیں یہ تو اسلام کے ہیرو ہیں, ہم آتے ہیں ہمارے نبی کے بیٹے ہیں, ہم آتے ہیں ہمارے مولا کائنات کے شہزادے ہیں, ہم آتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ مومنہ صالحہ راقیہ ساجدہ عارفہ صابرہ شاکرہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسن نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے نور نظر ہے, لخت جگر ہے. یہ حضرت سیدنا شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں. امام زین العابدین کے نور نظر ہے, امام باقر کے دل کا قرار ہے. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گلستان کی بہار ہے, مصطفیٰ کے وفادار ہیں, عزت نبی کے پیروکار ہیں. اور ہمارے لیے تو مرکز باغ و بہار ہے. تم کیوں آتے ہو؟ اس ہندو نے جہاں اور بھی بہت سارے علماء, کچھ علماء جو میرے ساتھ ہیں شاید تھوڑی دیر بعد وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائے, وہ بھی ان سے بھی آپ تصدیق کرا لیں. اس ہندو نے میرا ہاتھ پکڑا, اس نے بلند دروازے کے سامنے مجھے کھڑے کر کے کہا, انہوں نے کہا دیکھو اوپر کیا لکھا ہے. میں نے کہا لکھا ہے برے غریب نواز. اس نے کہا ایک دفعہ پھر دیکھ لو. میں نے کہا دیکھ لیا ہے, برے غریب نواز لکھا ہے. کہنے لگا ذرا غور سے پڑھ لو, مسلم نواز تو نہیں لکھا. میں نے کہا نا مسلم نواز نہیں لکھا. اس نے کہا برے غریب نواز لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے غریب صرف مسلمان نہیں ہوتے, برے غریب نواز ہے. یہ مسلم نواز نہیں ہے, یہ مسلمان نواز نہیں ہے, یہ غریب نواز ہے. کائنات کے کسی کونے سے, کائنات کے کسی دھرم سے, کائنات کے کسی مذہب سے, کائنات کے کسی دریا سے, کائنات کے کسی بستی سے, کائنات کے کسی نگر سے, کائنات کے کسی کونے سے غریب آئے. یہاں دھرم نہیں پوچھا جاتا, سوالی ہے مذہب نہیں پوچھا جاتا, اس کی سوال کو دیکھا جاتا ہے. یہ دریال محمد ہے. فرمایا یہاں کائنات کا کوئی غریب آئے, ورنہ غریبوں کا کام ہے چوریاں بھر کے لوٹانا غریب نواز کا کام ہے. اللہ اکبر. ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ فرمایا کہ سیدھے راستے پہ چلا, سیدھے راستے پہ چلا, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ تو بچے کو پتا ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں. قرآن کسے دستک دیتے ہیں, قرآن کی تحریر پر تفسیر القرآن بالقرآن ہو رہی ہے, راز کھولا جا رہا ہے, انداز
मोहब्बत सिखाया जा रहा है। फरमाया अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह ने जिन पर इनाम किया वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। फरमाया जो इनके रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो इनसे अलग हो गया वो सिराते मुस्तकीम को छोड़ गया। फरमाया जो हज़रत इमामुल अंबिया के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, नबियों के इमाम वो है। फिर फरमाया जो सिद्दीकीन जो सिद्दीकों के रास्ते पर है, फरमाया वो हदायत पर है जो सिद्दीक अकबर के रास्ते पर है, वो हदायत याफ्ता जो फारूक आज़म के रास्ते पर है, वो हदायत याफ्ता है जो उस्मान गनी के रास्ते पर है, वो हदायत याफ्ता है जो मौला मुर्तज़ा के रास्ते पर है, वो हदायत याफ्ता है जो तलहा के रास्ते पर है, वो हदायत वाला जो ज़ुबैर के रास्ते पर है, वो हदायत वाला जो सईद के रास्ते पर है, वो हदायत वाला जो साद के रास्ते पर है, वो हदायत वाला जो मेरे आका के लजपाल गुलामे लजपाल के रास्ते पर है, वो हदायत वाला जो बिलाल के रास्ते पर है, वो हदायत वाला है। और अल्लाह वाले मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा जो शहीदों के रास्ते पर है, वो शहीद वो करबला का शहीद हो, वो करबला का शहीद हो जब कायनात के किसी कोने में नामूसे रिसालत पर खत्मे नबुव्वत पर इज्जत मुस्तफा पर तकरीम आले मोहम्मद पर नमूसे आले रसूल पर इज्जत जान देने वाला हो। फरमाया जो उस रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, बस सालिहीन और जो औलिया के रास्ते पर है। इसको अगर मैं खोल के बयान कर दूं, फरमाया जो गौसे आज़म के रास्ते पर है, गौसे आज़म का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। जनाब आगे चलो, इनसे आगे चलो, सालिहीन का जिक्र करो, इनसे आगे चलो। फरमाया जो ज़ैनुल आबिदीन के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो मोहम्मद बाक़िर के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो इमाम जाफर सादिक के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो इमाम मूसा काज़िम के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो इमाम अली रज़ा के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो इमाम अली तकी के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो इमाम अली हसन अस्करी के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो इमाम तकी के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो मादी के रास्ते पर होगा वो सिराते मुस्तकीम पर होगा, जो ताता वली के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो महबूब इलाही जो शहंशाह अजमेर के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो साबर अलियरी के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो महबूब इलाही के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, और जो बाबा फरीद के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो सुल्तान बहू के रास्ते पे है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो पीर पठान के रास्ते पे है वो सिराते मुस्तकीम पर है, और जो दाता वली के रास्ते पर है सिराते मुस्तकीम पर है, जो शम्सुल आरिफीन सियालवी के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो अपनी सरकार के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है, और जो गोलड़े के ताजदार के रास्ते पर है वो सिराते मुस्तकीम पर है। और सुन लीजिए ये गारंटी वो सिराते मुस्तकीम पर है, ये कुरान गारंटी देता है। अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको वली भी कोई नहीं मिलता, मुर्शिद भी कोई नहीं मिलता। उलमा अगर मेरी तारीफ करें तो मैं इस बात समझाने में आसानी हो जाएगी। जिसको अल्लाह गुमराह करे उसका वली और मुर्शिद नहीं, ये कुरान ने बयान कर दिया। और आपको पता है मफ़हूम मुखालिफ खुद साबित हो जाता है। मैं अगर कसम उठा के कहता हूँ इस वक्त अल्लाह की कसम इस वक्त दिन नहीं है तो क्या समझ आ गया क्या है? रात को मैंने कहा तो नहीं, उसके मुतज़ाद चीज की नफी कर दो मफ़हूम मुखालिफ खुद साबित हो जाता है। मैं कसम उठा के कहूँ कि अल्लाह की इज्जत की कसम इस वक्त लोड शेडिंग नहीं,
کیا چیز ثابت ہوگی کہ بجلی ہے؟ کسی کو کہوں قسم خدا کی یہ جائز نہیں تو کیا ثابت ہوگا کہ عالم ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جس کو ولی اور مرشد مل جائے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، بے ہدایت کرتا ہے، خائب و خاسر کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اس کے اوپر کسی ولی کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس کی پشت پر کسی ولی کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن سے پتہ چل گیا جو گمراہ ہو جائے اس کا ولی سے تعلق نہیں ہوتا، مرشد سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو مفہوم مخالف خود پتہ چل گیا، گمراہ وہ ہوتا ہے جو ولی والا نہیں ہوتا، اور جو ولیوں والا ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ولیوں والا ہوتا ہے وہ گمراہ ہو نہیں سکتا۔ شیطان کوشش بھی کرے، غریب نواز اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، شیطان لاکھ چال چلے، وہ سے اعظم اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ وہ وارث ہیں، وہ وارث ہیں، ان کے ریڈار سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا۔ مگر شرط یہ ہے بچوں سے جب کوئی لینا ہو نا، ان کے بڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے بڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے بڑوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بڑوں کو کہتے ہیں مجھے آپ کے بابا جان کی خیر، آپ کے آبا و اجداد کی خیر، پاکاں کا صدقہ کوئی دے دو۔ غریب نواز دیتے ضرور ہیں مگر دیتے اسی کو ہیں جو علی 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 کرنے والا ہوتا ہے۔ غریب نواز ضرور دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ضرور دیتے ہیں، غوث اعظم ضرور دیتے ہیں، مگر دیتے اسی کو ہیں جو غدار نہیں ہوتا، جو علی کا وفادار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں یہ رکھے پنجابی میں ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ میں آپ کو پتا ویسے بھی محبت پھیلانے والا آدمی ہوں، میرا تعلق بھی صوفیاء کرام سے ہے، مگر اتنی بات میں ضرور کروں، پنجابی سے مثال دینے نے کہ ماؤ دی سوکن تیو دی سہلی، ماؤ دی سوکن تیو دی سہلی، کہ ماں کا نام برداشت نہ ہو اور بیٹی سے محبتوں کی پینے بڑھائی جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم کا وہ کچھ نہیں لگتا جس کو علی اعظم نہیں ہوتے۔ اتنی بات زیادہ غوث اعظم کا وہ نہیں کرتا جس کو علی اعظم نہیں ہوتے، اور غوث اعظم علی کے پوتے کا نام ہے، علی کے بیٹے کا نام ہے، علی کے سوالی کا نام ہے، علی کے غلام کا نام ہے، علی کے مقتدی کا نام ہے، علی سے دہلیز پر دستے طلب دراز کرنے والے کا نام ہے۔ غوث اعظم کا وہی وفادار ہوتا ہے جو عظمت علی کا پہرے دار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں آج کے والے سے تازہ لکھا ہوا کلام اور اسی پر میری بات ختم۔ ذوق سے سنیں تو لطف آئے گا۔ چھوٹی بیڑ میں ہے، حق شناسو حق نما مولا علی مشکل کشا۔ اس کے ایک ایک جملے میں بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں۔ حق شناسو حق نما مولا علی مشکل کشا، مرکز رشد و ہدا مولا علی مشکل کشا۔ اور اذن حق سے ہو گئے وہ ساری امت کے لیے، اذن حق سے ہو گئے وہ ساری امت کے لیے مقتدا و پیشوا مولا علی مشکل کشا۔ اتباع مصطفیٰ میں جن کی گزری زندگی رہبر آل ابا مولا علی مشکل کشا۔ اور قاضی الحاجات کے دربار میں وہ ملتجی، قاضی الحاجات کے دربار میں وہ ملتجی، خلق کے حاجت روا مولا علی مشکل کشا۔ سارے بولیے، خلق کے حاجت روا مولا علی
سارے بولے ذرا مولا علی، اللہ آپ سب کی مشکلیں حل کرے ان کے صدقے، خلق کے حاجت روا مولا علی ہے یہ فرمان نبی کہ حق علی کے ساتھ ہے یہ فرمان نبی کہ حق علی کے ساتھ ہے، بے گناہ و بے خطا مولا علی مشکل کشا ہے یہ فرمان نبی کہ حق علی کے ساتھ ہے، بے گناہ و بے خود خطا مولا علی مشکل کشا۔ رات مصروف عبادت، دن کو مصروف جہاد، رات مصروف عبادت، دن کو مصروف جہاد، متقی و پارسا مولا علی مشکل کشا۔ اور علم و حکمت معرفت میں جانشین مصطفیٰ تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا۔ انبیاء کو ناز، انبیاء کو ناز ان پر، مرسلین کو فخر ہے، انبیاء کو ناز ان پر، مرسلین کو فخر ہے، بے کرے صدق و صفا مولا علی مشکل کشا۔ قلب سید کو میسر دولت مہر علی، قلب سید کو میسر دولت مہر علی، منبع جود و صفا مولا علی مشکل کشا۔